حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا میں جب آپ کہیں سفر کرنے کو جاتے ہیں تو آپ نقشہ دیکھتے ہیں، اچھا پہلے ہم چلیں گے تو یہ شہر آئے گا، پھر یہ شہر آئے گا، پھر اس کے بعد وہ شہر آئے گا، اور پھر جب بالکل فلاں شہر آئے گا تو ہم منزل کے قریب ہوں گے۔ لیکن قیامت کے بارے میں ایسا کوئی نقشہ واضح نہیں ہے ہمارے ذہن میں، ہم آنکھیں بند کر کے اس سفر کو اختیار کرنے والے۔ تو سفر شروع کرنے سے پہلے ذرا دیکھ لیجئے، جان لیجئے کہ رستہ کہاں کہاں سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے اس کے حالات جاننا، وہ علم جو فریضہ ہے نا ہم پر جاننا، یہ اس میں سے ہے، کیونکہ اس سے ہمارا واسطہ پیش آنے والا ہے۔ تو آئیے توجہ سے سنیے، قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی، یعنی سب سے پہلے صور پھونکا جائے گا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جناب اسرافیل علیہ السلام صور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے، کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالی حکم دیں گے وہ صور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ کیسے بیٹھے ہیں؟ کان لگائے، سر جھکائے۔ تو اسرافیل علیہ السلام ہر وقت الرٹ بیٹھے ہیں، اشارہ ہو تو میں فوراً کام شروع کر دوں، ذرے برابر بھی وقت نہیں لگائیں گے حکم کی تعمیل میں۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی، یعنی اس کا والیوم بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ آواز پوری دنیا میں بیک وقت سنی جائے گی۔ پہلے زمانے میں تو شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آتی، لیکن آج کے دور میں تو کمیونیکیشن اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایک شخص دنیا کے کسی ایک حصے میں بولتا ہے اور سیٹلائٹ کے ذریعے پورے گلوب پر اس کی آواز سنی جا سکتی۔ بہرحال قیامت بھی اچانک آئے گی، آواز اس طرح اٹھے گی کہ مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنی جائے گی اور آہستہ سے تیز ہوتی جائے گی۔ ایسی آواز پہلے کبھی کسی نے سنی ہی نہ ہوگی۔ اس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب صور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ انسان ایک خاص لیول سے اونچی آواز سن ہی نہیں سکتے، موت واقع ہو جاتی انسان کی۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا، جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ صرف زمین نہیں، باقی ستاروں، سیاروں، گیلیکسیز، سٹارز، ان سب تک یہ آواز جائے گی اور سب کا نظام درہم برہم ہوگا۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی۔ جیسے چراغ جلتا ہے نا تو اس کا جو شعلہ ہوتا ہے، ہوا چلے تو شعلے کو کیا ہوتا ہے؟ خوب ہلتا ہے۔ تو زمین بھی اس طرح ہچکولے کھائے گی، پوری زمین۔ پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج، چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام ذی روح مخلوق، انسان، جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالی کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟
دنیا میں بڑے بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا۔ طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار۔ یہی معنی ہے واحد کا کہ صرف وہ باقی ہوگا، باقی سب فنا ہو چکے ہوں گے۔ آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں، انا الملک این الجبارون المتکبرون، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر؟ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ وتعالی کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی، خاموشی، پن ڈراپ سائلنس۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہو جائے گی، بالکل سفید شیٹ کی طرح، اسٹریٹ، ہموار اور چمکدار۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا۔ یعنی ریڑھ کی ہڈی اسی طرح گرو کرنے لگے گی جیسے ایک بیج گرو کرتا ہے، ایک بیج سے پورا درخت بنتا ہے نا، اسی طرح ریڑھ کی ہڈی سے پورا جسم دوبارہ گرو کر جائے گا، اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، کسی کے پاس کوئی لباس نہ ہوگا، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ ہائے، ہمارے لباس نہیں ہوگا، پھر لوگ ہمیں دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، ہر ایک کے اوپر ایسی مصیبت آئی ہوگی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنیہ، کہ وہ اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، اس کی اپنی حالت ایسی افراتفری ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم لوگ اکیلے اکیلے ہمارے پاس حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اب وہاں ہر شخص اکیلا ہو جائے گا، حالانکہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، اس کے باوجود انسان تنہا ہوگا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، شہداء، صلحاء، فضلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساق، فجار اور پھر کفار و مشرکین، واللہ اعلم بالصواب۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، یعنی جب لوگ اٹھ رہے ہوں گے بغیر لباس کے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ ہر شخص اپنے اعمال کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا۔ کوئی اندھا جو دنیا میں اندھا بن کے رہا، بغیر سوچے سمجھے زندگی بسر کی، کوئی بہرا جس نے حق سنا ہی نہیں یہاں، کوئی لنگڑا، کوئی چیونٹی کی شکل میں جو متکبر ہوں گے، کوئی سر کے بال اٹھے گا، یعنی سر نیچے ٹانگیں اوپر۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ کیا؟ آپ ذرا سوچئے کہ اگر یکایک ایسا سین آپ کو نظر آئے تو حال کیا ہوگا؟ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے، کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، نہ ہی کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، ان کو پتا ہوگا کہ یہ ہمیں بتایا جا چکا ہے، ایسا تو ہونا ہی تھا، لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا، انہوں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہونا ہے۔ تو قصوروار کون ہے؟ جن کے پاس یہ ساری معلومات ہیں اور وہ ان تک نہیں پہنچاتے۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ اٹھا ہوا شخص
نمبر 1 اپنے عمل کے مطابق ہے، نمبر 2 بے لباس ہے، نمبر 3 دل کی کیفیت بھی عمل کے مطابق ہے، اور پھر ابھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا کہ 2 فرشتوں نے آ پکڑا جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے وہیں پہنچنا ہوگا، کوئی کہیں بھی مرا ہوگا دفن ہوگا، وہاں سے سب چل کے وہاں پہنچیں گے۔ کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے۔ جو سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ کافر جہاں کہیں تھک کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ چل رہے ہوں اور پیچھے سے ایسی کوئی بلا آ رہی ہو تو کیسے رک سکتے ہیں؟ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، چل چل کے پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پہ سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 1، کسی پہ 2، کسی پہ 4، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پہ سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہی ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال نہ ہوگی کہ وہ ہا کر کے اپنے اندر کا غبار ہی نکال سکے، نہیں اتنا خوف ہوگا۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے، آج میرا رزلٹ میرے سامنے آ رہا ہے، جو کچھ میں اب تک کرتا رہا۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ۔ پہلے سب اکٹھے ہوں گے پھر سب کو الگ کر دیا جائے گا، سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ غرضے کے میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی، کافروں، مشرکوں، منافقوں، فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ الگ الگ الگ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، سورج قریب آ جائے گا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے۔ تپتی دھوپ میں پاؤں رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے زمین پہ، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہ آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، سینے اور گردن تک پسینے میں۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی، یعنی منہ تک آ رہا ہوگا، بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا، بھوک پیاس اور گرمی کی شدت کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ جہنم میں بھیج دے۔ دیکھیے جنت اور جہنم بعد میں ہے، لیکن میدان حشر میں بذات خود کھڑے ہونا ایک الگ مصیبت کی بات ہے۔ ہاں اگر آپ نیک ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، آپ کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کو نہیں نصیب ہوگا جنہوں نے وہ عمل کیے ہی نہیں ہوں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا ایک شخص نے کام کیا نہیں اور وہ کہے مجھے بھی وہ سایہ دے دو، میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ٹکٹ لیا ہی نہ اور آپ کہیں مجھے بھی انٹر ہونا ہے، دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو وہاں کیسے ہوگا؟ یہ طبرانی کی روایت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، خواہ جہنم میں بھیج دے۔ یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے، اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو سوچئے کہ اس روز پھر زمین کا حال کیا ہوگا جب سورج بھی اتنا قریب آ جائے گا۔ اب لوگ بے حد تنگ ہو رہے ہوں گے، لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی، آج آپ ہمارے لیے سفارش کرا دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے۔ حضرت آدم فرمائیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ تو سب سے زیادہ غضبناک اللہ تعالیٰ کس دن ہوں گے؟
حشر کے دن، نہ اس سے پہلے کبھی اور نہ اس کے بعد، وہ کہیں گے مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہذا میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ میں نہ آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوئی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کرا دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نے کہی تھی کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ باز پرس نہ کر لیں، لہذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور اس کا فرمان ہے اور اللہ کی روح ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ سید الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب کے حضور سفارش کیجئے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے۔ رسول رحمت فرمائیں گے، ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا۔ شفاعت کے لیے آپ کہاں تشریف لے جائیں گے؟ مقام محمود، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے محمد سر اٹھاؤ اور سوال کرو، دیے جاؤ گے، سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی، یہی شفاعت کبریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے، یعنی اس مقام محمود سے پھر میدان حشر میں آئیں گے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ اس کا ذکر قرآن میں کہاں آتا ہے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا، عدالت الہی قائم ہو جائے گی، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صلحاء کو بطور گواہ طلب کیا جائے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب آپ دیکھیے کہ عدالت لگی، امیجنیشن سے بھی کام لیجئے، آپ کہاں سے اٹھے تھے، کس حالت میں کہاں جا پہنچے، اور اب وہاں پر عدالت لگ گئی۔ کبھی عدالت جانے کا اتفاق ہوا ہو، کبھی ٹیلی ویژن پر دیکھا ہو کچھ منظر، تو ایک عجیب سی ہیبت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عدالت لگ چکی ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اب یہ جو ترتیب ہے کہ نامہ اعمال کب ملیں گے، ہم سمجھتے ہیں ہم وہ اٹھیں گے سو کے اور وہ جلدی سے کوئی لے آئے گا، یہ لے لو اپنی کتاب، اور ہم اس کو بس لے کے چل پڑیں گے۔ یہ ترتیب نہیں پتا کہ کون سی چیز کہاں ملے گی اور کب کیا کام ہوگا، یہ ترتیب جاننا بے حد ضروری ہے۔ سب لوگ آ کھڑے ہوئے ہیں، اب فیصلہ ہونے لگا ہے۔ اس سے پہلے کیا کہا جائے گا؟ اعمال نامے اب تقسیم کر دیے جائیں۔ اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔
اعمال نامے پہ نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا. جو کچھ اب تک آپ نے کیا ہے اور جو آئندہ زندگی میں موت تک کریں گے وہ سارا کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہوگا. سوچیں آپ کے دن اور راتیں کہاں گزرتی ہیں اور کیسے گزرتی ہیں. یہی البم ہے جس کی تصویریں کل آپ کے سامنے آئیں گی. بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی. اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نام اعمال دکھائیں گے. اب جان میں جان آئے گی. جب اچھے اچھے کام جن لوگوں نے کیے ہوں گے وہ فوراً شیئر کرنا شروع کر دیں گے. ہا اقرؤ کتابیہ، لوگوں آؤ میرا نام اعمال پڑھو. کیا واقعی ہمارے اعمال ایسے ہیں دنیا میں کہ جو ہم کہیں بھی رکھ سکتے ہو، کسی کو بھی دکھا سکتے ہو؟ اگر آج دنیا میں ہم ایسے کام کرتے ہیں نا جو ہم کسی کے سامنے نہیں کر سکتے یا کسی کو دکھا نہیں سکتے، تو یاد رکھیے قیامت کو بھی نہیں دکھا سکیں گے. اپنے آپ سے سوال کیجیے کیا میرے عمل ایسے ہیں کہ میں دوسروں کو دکھا سکوں؟ وہ کتنے کام ہیں کہ جن کو کرتے ہوئے مجھے یہ ڈر لگتا ہے ہائی کسی نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا، کسی کو پتا چل گیا تو کتنی بےزتی ہوگی. ڈرتے بھی ہیں تو صرف دنیا کے لیے اور صرف دنیا کی حد تک، کبھی نہیں سوچتے کہ وہاں کیا بنے گا. کفار و مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا. اور چہروں کی سیاہی کے بارے میں پیچھے آیت پڑھ چکے نا آپ. جو لوگ تفرقہ بازی کا شکار ہوں گے اور جو حق آنے کے بعد بھی ضد اور عناد کا شکار رہیں گے، ذلت ان کے چہروں پہ چھا جائے گی. حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے نہ پتا ہوتا یہ حساب کتاب کیا چیز ہے. کفار و مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے جس میں ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیا ہوا، کوئی بات بھی نہیں چھٹی، کوئی بات بھی. اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ تعالی جس جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ پوچھیں گے. سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا. مشرک جواب دیں گے، انکار کریں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا. واللہ ربنا ما کننا مشرکین. شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو جھوٹے لوگ قیامت کے دن پھر جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کرام کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے. جو فرشتے انہیں دیکھتے تھے یہ سب کرتے انہیں بلائیں گے. وہ مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے لیکن مشرک پھر انکار کر دیں گے. شرک سے بھرپور کرام کاتبین کا تیار کیا ہوا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا. مشرکین اس سے بھی انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم نے یہ نہیں کیا. پھر اس دور کے انبیاء، علماء یا اولیاء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے. پہلے اللہ تعالیٰ کس سے پوچھیں گے؟ خود ان سے. ان کے انکار پر کس سے پوچھیں گے؟ کرام کاتبین سے. ان کے انکار پر کس سے پوچھیں گے؟ یہ اتنا پوچھنے کی اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، حجت تمام کی جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں ہم پہ تو ظلم ہو گیا. پھر وہ جگہ لائی جائے گی جہاں شرک کیا جاتا تھا، یعنی وہ بت، وہ زمین، وہ علاقہ جہاں لوگ جمع ہو کے شرک کرتے تھے وہ سامنے لایا جائے گا. یعنی زمین کی گواہی وہ بھی مشرکوں کے خلاف شرک کی گواہی دے گی، وہ پھر بھی انکار کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے یا اللہ کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے. مشرک کہیں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی نہیں مانتے، یہ سارے جھوٹے ہیں، ہم کسی کی بات نہیں مانتے، ہم صرف خود ہی ہماری گواہی کافی ہے. اب وہ چرب زبانی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے. تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے، اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی. یعنی صرف زبان بند کر کے انسان کے جسم کو روح کھا لے تک بولیں گے یہ مجرم ہے.
کیونکہ مشرک کسی کی گواہی ماننے کو تیار نہیں، وہ کہیں گے ہم صرف اپنی گواہی لاتے ہیں، تو اپنی گواہی منہ سے نہیں، اب عمل سے تمہارے اعضاء بتائیں گے، اور اعضاء خلاف بولنا شروع کر دیں گے۔ مشرک اپنے اعضاء کو لان تان کریں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، جواب میں اعضاء کہیں گے جس اللہ نے تمہیں گویائی کی قوت دی اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا، ہم کیسے انکار کر سکتے تھے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال، مال و دولت نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھیں گے کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ منافق کہے گا ہاں رب مجھے پورا یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی۔ یہ منافقین یہ سب کام کرنے والے ہوں گے۔ منافق اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور صرف کر دے گا، جیسے ہم دنیا میں اپنے نیک اعمال کو خوب خوب بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا ذرا ٹھہرو، تم اپنی خوب صفائی بیان کر چکے، تعریفیں کر چکے، ذرا ٹھہر جاؤ، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ منافق اپنے دل میں سوچے گا میں نے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کیا، آج میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ کسی کو نہیں پتا چلنے دیا میں نے کہ میں کون تھا، میں نے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، میرے خلاف کون؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے، یعنی ٹانگ کو کہیں گے بولو۔ چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت، اس کے بدن کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس کی منافقت کی گواہی دے گا۔ اہل ایمان سے سوال و جواب کا انداز مختلف ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کریں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ یعنی ایک شخص ہے، ایمان والا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے کیا ہوتا ہے، اسے غلطیاں ہوتی ہیں نا۔ ایک شخص ٹوٹ کے اللہ کو چاہتا ہے، قربانی کرتا ہے، مال کی، وقت کی، جان کی، ہر چیز کی، اس کے باوجود بھی غلطی ہوتی ہے نا، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ اب ایسے وفادار لوگ جو دل کے بھی سچے تھے، عمل کے بھی کھرے تھے، لیکن انسان تھے، ان سے جو غلطیاں ہوئیں اب ان کا حساب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب کریں گے، رحمت کا پردہ ڈالیں گے، پوچھیں گے یہ گناہ کیا تھا؟ کہے گا یا اللہ کیا تھا، سچ بولے گا نا۔ آج آپ دیکھیں ہم میں سچ بولنے کی کتنی جرت ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی ہے۔ یہ وہ اہل ایمان ہوں گے جو دنیا میں بھی اپنی غلطی مان جاتے ہیں، ہاں میری غلطی ہے، وہ وہاں بھی مان جائیں گے ہم نے غلطی کی۔ لیکن منافق تو نہیں مانیں گے، جو آج نہیں مانتا اپنی غلطی وہ کل کیسے مانے گا؟ سوچئے ذرا، کیونکہ وہ جو کل ہے نا وہ آج کا دوسرا رخ ہے۔ جو رویے آج اس دنیا میں آپ کے ہوں گے کل قیامت کے دن بھی وہی رویے ہوں گے۔ جھوٹے وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، دھوکہ باز وہاں بھی دھوکہ دیں گے، اور سچے لوگ وہاں بھی سچ بولیں گے، چاہے انہیں اپنی غلطی کا اعتراف ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ کہیں گے اللہ کی تھی غلطی، یہ تو ہے میری غلطی، مانیں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم اپنی کتنی غلطیاں مانتے ہیں، اور یہی اعتراف تو اللہ کو پسند ہے، لہذا ان کی غلطیوں کے باوجود بھی پھر ان سے معاملہ مختلف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ مومن عرض کرے گا یا اللہ ہاں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سوچے گا اب تو ضرور ہلاک ہوا، اب تو شامت آئی، اب تو نہیں میری چھوٹ ہوگی، میں تو اتنا گناہگار ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں پہ دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، آج بھی ڈال رہا ہوں، اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ مخلص لوگوں کا حال ہوگا، سچے لوگوں کا۔ افراد کے علاوہ انبیاء اور رسل کی تکذیب کرنے والی اقوام سے بھی سوال کیا جائے گا، یعنی انڈیویجولی بھی سوال ہوگا اور کلیکٹیولی بھی۔ قوم نوح سے سوال ہوگا تم نے پیغمبر کی تکذیب کیوں کی، کیوں پیغمبر کو جھٹلایا؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کریں گے، کہیں گے نہیں ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے نوح اپنے حق میں کوئی گواہ لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے میری گواہ امت محمدیہ ہے۔ سورۃ الحج کے آخر میں آتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ رسول نے آپ کو پہنچا دیا اور آپ کو آگے پہنچانا ہے، اور قیامت کے دن بھی آپ کی گواہی لی جائے گی۔ چنانچہ امت محمدیہ کے علماء، اولیاء، صلحاء حاضر کیے جائیں گے اور وہ گواہی دیں گے ہاں نوح علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے اور انہوں نے 950 سال تک حق رسالت ادا کیا۔ قوم نوح کہے گی تم تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، یعنی آپ سے کیا کہے گی قوم نوح؟
تم تو ہمارے وقت میں تھے ہی نہیں، تم تو بعد میں آئے، تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے قرآن مجید کی روح سے بالکل سچی گواہی دی. مجھے اور آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا؟ قرآن سے نا. اور اگر قرآن پڑھا ہی نہ ہو تو کیا گواہی دیں گے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایسا بھی ہو چکا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کے بعد قوم نوح لاجواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دی جائے گی. ایسا ہی معاملہ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور دوسرے انبیاء کی اقوام کے ساتھ ہوگا. وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، پھر اکٹھے کے اکٹھے پھینکے جائیں گے. جرم ثابت ہونے کے بعد کافر بارگاہ الہی میں درخواست کریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا، بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم ضرور نیک عمل کریں گے. اب ہمیں بالکل یقین آ گیا کہ یہ دن سچا ہے، اب ایک چانس ہمیں اور دے دیا جائے. ارشاد ہوگا، یہ ممکن نہیں، اب تو تمہیں اپنے کرتوتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھنا ہوگا. دنیا میں ایک طالب علم فیل بھی ہو جائے تو اسے دوبارہ چانس مل جاتا ہے اور واپسی کا کوئی چانس نہیں. ارشاد ہوگا، یہ ممکن نہیں. کفار دوسری درخواست کریں گے، یا اللہ، ہماری گمراہی کے ذمہ دار ہمارے پیشوا اور لیڈر ہیں، انہیں ہماری نسبت سے دگنا عذاب دیا جائے کیونکہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا. آج بھی آپ دیکھیں نا کہ لیڈرز جو غلط سلط سیدھا الٹا بتاتے ہیں، لوگ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی دلیل کے، آنکھیں بند کر کے اندھے بہرے لوگوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے انتہائی عقل مند، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کسی سے کوئی دلیل نہیں مانگتے، آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں. ارشاد ہوگا، تمہارا یہ عذر بھی قابل سماعت نہیں. گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے کا عذاب دیا جائے گا اور گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا. اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو، دونوں کو اپنے اپنے کیے کی سزا ملے گی. حشر میں اس قسم کے سوال و جواب کے علاوہ دیگر اعمال کا حساب کتاب بھی ہوگا. حقوق اللہ میں نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا. جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب رہا وہ انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی کامیاب رہے گا. جو نماز کے حساب میں ناکام رہا باقی اعمال میں بھی ناکام رہے گا، کیونکہ ارشاد نبی کیا، نماز جنت کی کنجی ہے. حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل، اس کے بعد دوسرے اعمال. مقتول کو قاتل سے، مظلوم کو ظالم سے، مجبور کو جابر سے حق دلوایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں. آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں. کیا معنی اس کا؟ یعنی ایک شخص کو جہنم میں جانا تھا لیکن اس کے اوپر حق تھا کس کا؟ ایک جنتی کا. اب کیا ہے، کیسے ہوگا یہ کہ جہنم میں جانے والا اس جنتی کے حصے کے بھی گناہ لے کے مزید سزا بھگتے گا اور اس کا درجہ بلند ہو جائے گا. اور اسی طرح ایک شخص جنت میں جا رہا تھا اور دوسرا جہنم میں، جنت والے نے کس کا حق مارا ہوا تھا؟ جہنم والے کا. اب کیا ہوگا، جنت والے کے عمل لے کے جہنم والے کو دیے جائیں گے. اب جہنم والا اگرچہ جہنم سے نہ بھی نکلے لیکن اس کا عذاب کم ہو جائے گا اس وجہ سے، اور جنت والے کا درجہ نیچے ہو جائے گا. لیکن ہم حقوق العباد کے معاملے میں کتنے بے پرواہ ہیں. ہم سمجھتے ہیں جس کا مرضی مذاق اڑا لیں، جس کی مرضی غیبت کر لیں، جس کو چاہیں ذلیل کر دیں، جس کے ساتھ جو زیادتی چاہیں کر لیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانیں، ان کی کوئی عزت نہ کریں، بہن بھائیوں کا کوئی خیال نہ کریں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہوگا؟ نہیں. آپ چاہے جنت میں بھی جا رہے ہوں اور دوسرا جس کا آپ نے حق مارا وہ جہنم میں بھی جا رہا ہو تو بھی کیا کرنا ہوگا؟ اس کو اس کا حق دینا ہوگا. حقوق کا معاملہ بہت سخت معاملہ ہے، معمولی نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالیٰ حقدار کو دلوا کے چھوڑیں گے. اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں ہماری ساری زندگی لوگوں سے معافی مانگتے ہی گزر جائے کہ میں نے تمہارے حق میں اگر کچھ بھی کیا ہو تو پلیز معاف کر دو. اور معافی مانگنے سے پہلے تو ہم یہ خیال کریں کہ ہمارے سے کسی کو تکلیف ہی نہ پہنچے. کتنے کانشیس ہو جائیں، کتنے محتاط ہو جائیں. یہ ساری زیادتیاں اور ظلم صرف اس وقت ہوتے ہیں جب ہمیں خدا کا خوف نہیں ہوتا، آخرت کے حساب کا فکر نہیں ہے. ہم سمجھتے کوئی بات نہیں، اس نے بھی تو یہ کیا تھا.
اگر کسی نے پیلو کی ٹہنی کے برابر کسی کا حق غصب کیا ہوگا، پیلو کی ٹہنی جیسے ایک مسواک ہوتا ہے، اتنا سا بھی اگر کسی کا حق مارا، یعنی آپ نے کسی کی مسواک چوری کر لی مثلا، اسی بات سے سمجھے، بغیر اس کی اجازت کے وہ لے کے آپ غائب، یا کسی کی بے عزتی کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائیں گے۔ اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی، جانور پہ، کسی بلی کو بھوکا رکھا، کسی اور جانور کو ستایا، اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر چھوڑیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا، مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا، اس کے بعد انہیں دوبارہ مرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ یعنی ایک حدیث میں آتا نا کہ بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی بکری نے ٹکر ماری ہوگی تو قیامت کے دن دونوں کو اٹھایا جائے گا، اور جس نے ٹکر کھائی ہوگی اسے سینگ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اس کو ٹکر اب مارو۔ جب وہ بدلہ لے چکے گی پھر سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق کا معاملہ کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں پہ ظلم و ستم کر کے ان کے حق مار کے عزم کر جائیں اور کوئی پوچھ گچھ نہ ہو؟ بدلہ یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی، یعنی انسانوں کی، ظاہر ہے جانوروں کی تو نیکیاں نہیں، ان کے تو پھر آمنے سامنے کرا جائے گا ان کو۔ ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس کی نیکیاں لے کے مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر ظالم کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یعنی اب وزن شروع ہوگا۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ادھر نامہ اعمال ملے گا، ادھر شاید کہیں وہ مشین رکھی ہوگی تو ساتھ ساتھ تلتا جائے گا، نہیں، حساب پہلے ہوگا، پوچھ گچھ پہلے ہوگی، لین دین پہلے کروا لیا جائے گا، اب تول ہوگا۔ اس سے پہلے اگر تول ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ابھی تو آپ کو اوروں سے بھی بہت کچھ لینا ہے اور اوروں کو بہت کچھ دینا بھی ہے۔ وہ نامہ اعمال اٹھ کے جو آپ کو پکڑایا گیا تھا وہ ابھی سارا آپ کا نہیں ہے۔ ایک شخص پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے وہ بھی خوش ہو رہا ہوگا کہ بہت کچھ ہے میرے پاس، لیکن جب حساب کتاب شروع ہو تو پتا چلے گا اتنا لوگوں پہ ظلم ڈھایا ہوا ہے کیونکہ وہ تو سارا انہی کے پاس چلا گیا، اب وہ تول کے اوپر کیا آئے گا؟ تو اب آپ دیکھیے یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایسا ہوگا۔ جب تک ہمارا یہ یقین پختہ نہیں ہوتا ہمارے عمل درست نہیں ہو سکتے، ہماری زبانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہم ایک دوسرے کے معاملے میں محتاط نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا میں کیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو ذرا طاقتور ہے، جس کے پاس زیادہ زور ہے وہ دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ قیامت کے دن حساب بڑا باریک ہے۔ حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اتمام حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرے گی۔ وہ ایک ظلم، ایک گالی جو کسی کو دی تھی، آج نیکیاں ہیں لیکن وہ اس کو مل گئی، لہذا اپنی طرف کمی ہو گئی۔ اور دنیا میں ہم کتنا بے دریغ زبانیں کھولے ہوئے ہیں، جس کو جو چاہیں کہہ دیں، جس کے ساتھ جیسا چاہیں معاملہ کریں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا، فلاں بن فلاں کامیاب ہوا یا فلاں بن فلاں ناکام ہوا۔ پورے میدان میں اناؤنسمنٹ ہوگی، آپ کا نام لیا جائے گا اور نام لے کے بتایا جائے گا فلاں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ سب کے ریزلٹ سن رہے ہوں گے لوگ۔ اب آپ دیکھیں دنیا کی مشہور ترین شخصیتیں جن کو زمانہ جانتا ہے، جب قیامت کے دن ان کا نام لے کے بتایا جائے گا کہ وہ ناکام ہو گئے تو شرمندگی کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ دنیا میں چند لوگوں میں اگر کوئی ہمارا نام پکار کے ہمیں بتا دینا کہ تمہارا فلاں نقصان ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کیوں میری بےزتی کرائی، سب کے سامنے کیوں بتایا گیا؟ دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو جائے، کمی ہو جائے تو لوگ عام طور پہ مینشن نہیں کرتے اس کو، کسی کو پتہ نہ چلے، اس سے بےزتی ہوتی، لیکن وہاں تو سب کے سامنے کھل جائے گا معاملہ۔ لوگوں کے نامہ اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا، وہ نیتیں اور وہ سب بھی بیچ میں شامل ہوں گی۔ کفار، مشرکین، مرتدین اور منافقین کے ڈھیروں نیک اعمال کا وزن ذرہ برابر بھی نہیں نکلے گا،
لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، عالی شان اعمال، اتنا وزن نہیں. کیوں؟ اللہ کے لیے نہیں کیے تھے وہ کام، تو دنیا میں تعریف کے لیے ویسے ہی شوق میں کیے. جبکہ ایک مومن آدمی کے نامہ اعمال میں 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کو اعتراف کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں. نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید ہوگا. وہی کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے 99 رجسٹروں پہ بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا. اب اس حدیث سے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ جو کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے وہ کافی ہے اور وہ باقی حساب کتاب کے مرحلوں کو بھول جاتے ہیں. یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک شخص جس نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی اس کی موت آ گئی، اب ساری زندگی مثلا 90 سال وہ جیا کفر کی حالت میں، مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو گیا، اب وہ 99 رجسٹر تو اس کے بھرے میں کس سے؟ ایسے لوگ ہیں نا تاریخ میں، یا ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ادھر لا الہ الا اللہ پڑھی اور ادھر دنیا سے چلے گئے. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کے غلط کام کرتا رہے اور کہ میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، نہیں. یعنی ایک شخص جس نے سچے دل سے ابھی اسلام قبول کیا تھا، پچھلی ساری زندگی کفر شرک میں گزری، لیکن آئندہ ایک نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا. وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا نا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور فوراً وہ شہید ہو گئے. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ ایک کلمہ کس پہ بھاری ہوگا؟ ساری زندگی پہ بھاری ہوگا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے کہنا پچھلے سارے گناہوں کو واش آؤٹ کر دیتا ہے، صفائی کر دیتا ہے. میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کوئی آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا. جب نیکیاں اور بدیاں تل رہی ہوں گی نا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا. اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو سارے حشر میں، یعنی میدان حشر میں، کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک نیکی کا سوال کوئی تیار نہیں. نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی یار دوست، نہ پیر مرشد، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ. سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا ہوگا. سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا. ہر آدمی کو پل صراط سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہوگا. پل صراط بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز جگہ ہے جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. برج ہے جو جہنم کے 2 کناروں کے اوپر ہوگا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا. اب اس کو پاس کرو. گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا. اب آپ دیکھیے لوگ اوپر آ رہے ہیں اور اتنے میں کیا؟ ٹوٹل ڈارکنیس. کبھی آپ کسی ایسے خطرناک جگہ پہ جا رہے ہیں اور اچانک اندھیرا ہو جائے، روح فنا ہو جاتی بندے کی. اب تو ہلاکت میں کوئی دیر ہے ہی نہیں. ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا. اب ہر ایک کا اپنا اپنا نور، اپنی اپنی روشنی. بالکل ایسے ہی نا جیسے لائٹ جاتی ہے تو ہر گھر میں اپنی روشنی جلائی جاتی ہے، تو اس میں فرق ہوتا ہے نا ہر روشنی میں ایک سے دوسرے میں. بالکل قیامت کے دن پل صراط پر بھی ہر بندے کی روشنی فرق ہوگی. اہل ایمان کو 2 نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو 1 دی جائے گی. ایمان والوں میں سے بھی بعض کو 2 اور بعض کو 1 روشنی. بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، یعنی ہل رہا ہوگا اس کا شعلہ. حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پہ روشنی ہوگی، یعنی بس وہ نیچے سے ہلکی ہلکی روشنی دیکھ کے چل رہا ہوگا. اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، یعنی جو ہی لائٹ جائے گی وہ کیا مانگنے لگیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کر لیں گے، بس جو ہی قدم رکھا لمحوں میں دوسری طرف. بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ جیسے اڑتے ہوئے جا رہے ہوں، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی رفتار سے، بعض دوڑتے ہوئے پیدل انسان کی طرح، بعض لوگ عام چال سے چلتے ہوئے، بعض سست رہوں گے، چلا ہی نہیں جائے گا، بعض گرتے پڑتے ٹھوکرے کھاتے زخمی ہو کر عبور کریں گے. پل صراط کے دونوں طرف خود کار کنڈے ہکس لگے ہوئے ہوں گے، آنکڑے جن کو کہا جاتا.
دونوں طرف حکس ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالیں گے، وہ جا رہے ہوں گے، آگے بیریئر آ جائے گا اور رکنا پڑے گا۔ بعض لوگوں کو پل کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے، یعنی نیچے تو نہیں جائیں گے، اوپر ہی گرتے رہیں گے۔ بعض لوگوں کو صرف زخمی کر دیں گے، یعنی چل رہے ہوں کہ آ کے یک لگے گا تو زخمی ہو جائے گا انسان۔ بعض کو کھینچ کے جہنم میں گرا دیں گے، جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اٹھا کے نیچے۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، ابھی رکھیں گے پاؤں تو وہ نیچے۔ بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کر لیں گے اور پھر نیچے۔ بعض لوگ آدھا فاصلہ طے کرنے کے بعد گرائے جائیں گے، بعض پل پار کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ کئی لوگ ساری زندگی اچھے کام کرتے رہتے ہیں، آخر میں ایسے غلط کام کر جاتے ہیں۔ اب وہ سارا رستہ تو اچھا پار کر لیا، جب وہ بالکل مرنے کے کنارے تھے ایسا غلط کام کیا کہ وہ گئے۔ تو یہ جو مختلف معاملے ہوں گے مختلف لوگوں کے ساتھ، یہ ان کے زندگی کے جو اعمال یا طریقے ہوں گے اس کے عکاس ہوں گے، جو یہاں کر رہے ہیں وہی وہاں نظر آ رہا ہوگا۔ انسان کے اعمال صالحہ صراط پر نہ صرف یہ کہ نور مہیا کریں گے بلکہ اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ عظموا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، یعنی مضبوط جانوروں کی، یعنی اپنے پلے ہوئے جانوروں کی قربانی کرو کیونکہ صراط پر وہ تمہاری سواریاں ہوں گے، یعنی اسٹرانگ جانور ہوں۔ مریل سے جانور مت قربان کرو اللہ کے راستے میں، الا یہ کہ بندے کو توفیق نہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اپنا دل میں ایمان ہے تو پھر اور بات ہے۔ صراط سے گزرنے کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہ نکلے گی۔ وہ جو دعا پڑھیں گے نا وہ تو روشنی ختم ہوتے ہی پڑھ لیں گے، اب جب چلنا شروع کریں گے تو کوئی بولے گا نہیں، صرف انبیاء کی زبان سے یہ الفاظ سنائی دیں گے، رب سلم رب سلم، باقی لوگ نہیں بولیں گے یا اللہ بچا لے یا اللہ بچا لے۔ صراط سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء اور امتیں عبور کریں گی۔ صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان قنطرہ، جو پل صراط کا آخری حصہ ہوگا جنت میں داخلے سے پہلے کی جگہ، اس پہ روک لیے جائیں گے سب اہل ایمان۔ جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلا شکوہ یا غصہ اور ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی، دل دھوئے جائیں گے وہاں سب کے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ وہاں ہوگا عمل۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ جنت خبیث لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے، دروازہ کھلے گا، آپ اپنی امت سمیت جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی، آپ اپنی امت کا حال پوچھیں گے، کیا سب آ گئے؟ معلوم ہوگا کہ بہت سے امتی تو جہنم میں گر پڑے ہیں، امتی جہنم میں گر پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے، اتنا غم ہے آپ کو اپنی امت کا، سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے کہ اللہ اجازت دے کہ میں ان کے لیے شفاعت کروں۔ طویل مدت سجدے میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں نکال کر جنت میں لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے اپنے اپنے اعزاء و اقارب اور اپنی اپنی جان پہچان کے لوگوں کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں۔ دیکھیے کیسا منظر ہوگا نا۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے برابر ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگی، 1/4، چوتھا حصہ۔ آپ کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء بھی اپنی امتوں کی سفارش شروع کر دیں گے۔ امت محمدیہ کے شہداء، علماء، اولیاء اور صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، وہ بھی اپنے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو پہچانیں گے اور انہیں سفارش کر کے جہنم سے نکلوائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے، اب میری امت میں سے کتنے جہنم میں باقی ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو 1000 کی تعداد میں ہیں۔ آپ پھر سفارش کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، اذن شفاعت ملے گا کہ آپ کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چیونٹی یا رائی کے دانے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ،
اور رائی دانے برابر ایمان کس میں نہیں ہوتا؟ جو برائی کو برائی نہ جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ثابت امت کے علماء، اولیاء اور صلحاء کو لے کے جہنم کے کنارے پہنچیں گے. رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے. تب آپ کی امت اہل جنت کے 1/3 برابر ہو جائے گی، اب تیسرا حصہ ہو جائے گی. آپ پھر پوچھیں گے میری امت کے کتنے افراد ابھی جہنم میں ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا ابھی تو ہزاروں ہیں. آپ اذن شفاعت کے لیے پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، پھر اذن شفاعت ملے گا کہ چونٹی یا رائی سے کم درجے کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لاؤ. اذن شفاعت ملنے پر آپ پھر فرشتوں کے ساتھ اپنی امت کے علماء، فضلاء اور اولیاء اور صلحاء کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت کے ان سارے لوگوں کو وہاں سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی سے کم ایمان ہوگا. تب آپ کی امت اہل جنت کی آدھی تعداد کے برابر ہو جائے گی، نصف. چوتھی مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، صرف ایک بار، اور کچھ نہیں کیا ہوگا. اب یہ آخری مرحلہ ان کا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت، عظمت اور جلال و کبریائی کی قسم جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکال لوں گا. یہ سزا بھگتے گا اپنی بدعمالیوں کی، لیکن نکال لیا جائے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. جنتی لوگ اس آخری گروہ کو اتقاء الرحمن کہیں گے، یعنی رحمان کے آزاد کردہ، یہ کہہ کے پکاریں گے. شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور اعزاء و اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا. اب ہوش آئے گی، اچھا خیال آئے گا وہ امی کہاں ہیں، وہ بہن کہاں ہیں، وہ دوست کہاں ہیں. اب یاد آنی شروع ہوگی. کیوں؟ اب کچھ چین آئے گا کہ اچھا اب منزل پہ پہنچ گئے ہیں اور وہ باقی بھی سارے آ گئے. اب وہ انہیں ملنے اور دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے کہ بہت لمبی جدائی ہوگی، اب ملاقات کرنا چاہتے ہیں. حشر کے میدان میں چاہے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے نا، کوئی دیکھے گا بھی نہیں کہ یہ میرا بھائی کھڑا ہے جو مجھ سے 10 سال پہلے فوت ہو گیا تھا اور مجھے بڑا انتظار تھا کہ قیامت کے دن میں اس سے ملوں گی. کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے. چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، سارے ایز اے فیملی پھر سب ایک دوسرے کو ملیں گے. اہل جنت کے جنت میں آباد ہونے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پہ آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پہ آ جاؤ. دونوں فریق امید و بیم کی کیفیت میں منادی کی طرف متوجہ ہوں گے. ایک سفید مینڈھا ہوگا جس کے بارے میں اہل جنت اور جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اہل جنت اور جہنم دونوں کہیں گے ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے. مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جنت، خالدین فیہا، تمہیں اب موت نہیں آئے گی. اور اے جہنم والو تمہارے لیے بھی ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. یہ سن کر جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی یہ اعلان سن کر اتنے غمگین ہوں گے کہ غم سے مرنا ممکن ہوتا تو مر جاتے. نفخ صور سے لے کے جنت یا جہنم میں پہنچنے تک یہ وہ مرحلے ہیں جن سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.